ذاکر سنتا ہے نغمے۔ چل پڑے مولانا محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى وصلنا محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى باقرنا محمد صلوات صل على محمد وعلى وكلنا محمد صلوات برائے خشنود امام زمانہ برائے سلام کے امام زمانہ صلوات محمد آل محمد وجل فرلهم فاطمہ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل غالب ولي ابن أبي طالب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين زبتي وعبادة الثقلين وعته خيبر وخندق وبدر كرم الله وجه الله يد الله جنب الله لسان الله حكم الله نور الله نفس الله يلي ولي الله سلام وسلام مهاب النبي القرشي المكي المدني الجميل النبي الرسول الكريم ظلومنا وقلوبنا وطبيبنا وحبيبنا وسيدنا ونبينا وشفينا وهادينا ومهدينا بالقاسم محمد اللهم صل على أما بعد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين المعصومين المظلومين ألا لعنة الله وأعدائهم أجمعين في يومنا هذا باب النار كتاب الله ترتيبه وغيره وقوله الحق إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى يا أيها الذين آتوا الله وآتوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد کنیزان جناب علی اکبر اور کنیزان جناب سورہ سلام اللہ علیہ اللہ کے خصوصی رحمتوں کے دن اللہ کی بے شمار عطا کردہ نعمتوں کے دن اللہ کی طرف سے ہر لمحہ حسین کے چاہنے والوں کے لیے رحمتوں کے دروازے کھلے رہنے والے دن اور اللہ کے خصوصی کرم کے دن ہماری اجتماعی عشق حسین کی عبادتوں کے دن اور یہ صبح سے لے کر شام تک شام سے لے کر رات تک ہماری انتہائی مصروفیت کے دن سید عالم کی حضوری میں حاضری ختم ہو گئی۔ یہ رحمتوں کے دن یہ نعمتوں کے دن اور جو خصوصی شہزادی عالم کی قربت ختم ہو گئے عزیزوں، انگلیوں پر گنے ہوئے رہ گئی۔
جس میں حسین کے تمام چاہنے والے مرد و زن بچے سب اپنی تمام تر ذمہ داریاں بھلا کے اپنی تمام تر مصروفیتوں کو پسے پوش ڈال کے صرف ایک جذبہ دل میں لے لیے ہوئے رما دما کبھی اس گھر میں کبھی اس گھر میں کبھی اس سزا خانے میں کبھی اس سزا خانے میں کہ ماتم حسین کا مجلس میں پہنچنا ہے حسین کی ماں کو ان کے اجڑے ہوئے گھر کی تعزیت ہر لمحہ مصروف اور اب گنتی کے 2 دن رہ گئے یہ ازائے حسین تمام ہو رہی ہے رخصت ہو رہی ہے اب وہ قائدیں آ گئی ہیں وہ گھڑیاں آ گئیں وہ لمحات آ گئے وہ وقت آ گئے کہ تمام ہم سب تمام حسین کے چاہنے والوں کو ہاتھ دھو مادر حسین کی خدمت میں ایک ہی گزارش کرنی ہے اور فریاد کرنی ہے کہ بیوی یہ 2 مہینے 8 دن کی حسین کے چاہنے والوں کی عبادت کو قبول کریں جس میں آپ گواہ ہیں بیوی کہ نہ کسی بیوی کو اپنے بچوں کی فکر رہی نہ گھر کی فکر رہی نہ امور خانہ داری کا خیال رہا بس ایک تڑپ تھی دل میں کہ کسی صورت سے مجلس کرو فرش ازائے حسین پر پکڑ تو بیوی آپ کو آج لال کی مظلومیت کا واسطہ تمام اپنے لال کے چاہنے والے ماتم داروں مرد و زن بچوں ہم سب مولا اس اجتماعی عبادت کو قبول کر دیجیے گا اور یہاں بھی اس کا سستا تصدق عطا کریے گا اپنے قدموں کے تحفظ کی صورت میں اور کل جب سخت ترین مشکل آئے جہاں کوئی نہ ہو ساتھ دینے والا وہاں بھی اسی ازائے حسین کو شہزادی عالم جمانی علی اکبر کے صفحے میں تمام حسین کے چاہنے والوں کے لیے ہم سب کے لیے مرد و زن بچوں کے لیے ہر قدم پر کامیابی و کامرانی کا باعث بنا دیجیے گا بیوی واسطہ صلوات صلی اللہ محمد پھولوں کی مہک میں چینیوں کی چہک میں ڈالیوں کی لچک میں کانٹوں کی کھٹک میں نعرے حیدری نعرے سلوات محمد والے محمد وجل برجوں غنیزان مظلوم کربلا بھی میں نے آپ کے سامنے آیت اطاعت کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے مسجد کی طرف کی ہے وہ آیت اطاعت جس میں خلاق کائنات اعلان کر رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر ہے اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو اولی الامر کی یہ 3 آیات کی اطاعت اس بات کی وضاحت کر رہی ہے کنیزان فاطمہ کہ ان آیتوں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اور ان تینوں کی اطاعت رائے بغیر جنت میں جانے کا تصور ہی محال جب تک یہ تینوں اطاعتیں نہ کر لی جائیں تب تک جنت کا تصور ہی محال اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے پتا چلے کہ کس نے اطاعت کی اور کس نے نہیں اطاعت کی اسی لیے زبان سے اطاعت کے اقرار کو عزیز و کلمہ کہتے ہیں سب سے پہلی اطاعت کا اقرار جو ہے وہ کلمہ ہے اور کلمے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ آیت کے ساتھ ساتھ چلتا رہے اللہ نے کہا اطیعوا اللہ اللہ کی اطاعت کرو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ نے کہا اطیعوا الرسول رسول کی اطاعت کرو ہم نے کہا محمد رسول اللہ اب اگر آیت یہیں پر ٹھہر جاتی تو کلمہ بھی یہیں پر ٹھہر جاتا کلمہ بھی یہیں پر رک جاتا لیکن آیت عزیز و آگے جا رہی آپ میری طرف متوجہ رہیں میری گزارش ہے مومنات کی کمی پر دھیان نہ دیں دعوت سورہ شیرہ میں بھی چند ہی لوگ تھے کم اور زیادہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا بس فرق اس سے پڑتا ہے کہ کون کون سا جذبہ لے کے اس مسلح عبادت
सलावत हो जाए। तो अगर अजीजो कलमा यहीं पर रुक जाता, आयत यहीं पर रुक जाती तो कलमा यहीं पर तमाम हो जाता। अतीउल्लाह वातिउर रसूला, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, अब यहीं पर आयत ठहर जाता तो कलमा यहीं पर तमाम हो जाता। मगर आयत तो आगे जा रही है, व उलिल अम्र मिनकुम, अतीउल्लाह वातिउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम। और दूसरा अतीयू भी नहीं लगाया उलिल अम्र की इताअत के लिए। बहुत बारीक बारीक अजीजों, बहुत बारीक बारीक नुक्ते होते हैं जिन पर तवज्जो बहुत ज़रूरत होती है। तवज्जो की अगर कोई सवाल कर ले तो उसको जवाब देने के। आप देखें, अल्लाह ने कहा अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, वातिउर रसूला, रसूल की इताअत करो। तो अब होना चाहिए था वातिउ उलिल अम्र मिनकुम, मगर उलिल अम्र के लिए कोई अतीयू नहीं आया। अल्लाह ने अलग से कोई अतीयू नहीं लगाया, बस एक ही अतीयू में रसूल के इताअत को और उलिल अम्र के इताअत को बिला फसल कर दिया। तो अब जिस तरह अल्लाह की इताअत करना है उसी तरह रसूल की इताअत करना है, जिस तरह रसूल की इताअत करना है उसी तरह उलिल अम्र की इताअत करना। इससे बहस नहीं है कि कौन किसको उलिल अम्र मानता है, कौन किसको उलिल अम्र जानता है, कौन किसको उलिल अम्र समझता है। इससे कोई बहस नहीं, जो जिसे मानता हो उलिल अम्र, जो जिसे समझता हो उलिल अम्र। मगर उलिल अम्र की इताअत इतनी ज़रूरी है कि जब तक इताअत न कर ली जाए उस वक्त तक के ईमान न मुकम्मल होगा, न जन्नत में जाने का सवाल पैदा होगा। अल्लाह और रसूल की इताअत की तरह उलिल अम्र की इताअत भी ज़रूरी है। और वहम्दुलिल्लाह, चूँकि हम कनीज़ान हैदर कर्रार और हम गुलामान हैदर कर्रार अपने मौला अली को उलिल अम्र मानते हैं, इसलिए हमने कहा अतीउल्लाह वातिउर रसूला वो उलिल अम्र मिनकुम अलीयुन वलीउल्लाह। सलावत देते हैं अब बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, पढ़ने वालों से सवालात हुआ करते हैं। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि आप ये बताएं कि आपके मुज्तहिदीन ने और आपके फुक़हा ने, आपके उलमा ने जो ये लिखा है और ये कहा है कि कलमा न जुज़्वे अज़ान है न जुज़्वे कलमा है, अलीउन वलीउल्लाह, अलीउन वलीउल्लाह न जुज़्वे अज़ान है न जुज़्वे कलमा है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? तो सवाल करने वालों से पहले तो मेरी ये अर्ज़ है कि आप पहले हमारे मुज्तहिदीन को समझें, हमारे उलमा और हमारे फुक़हा के बारे में मालूमात हासिल करें और उनको समझें। इसलिए कि हमारे उलमा और हमारे फुक़हा पूरे ज़िम्मेदार हैं। वो जो कहते हैं ज़िम्मेदारी के साथ कहते हैं, जो लिखते हैं वो पूरी ज़िम्मेदारी के साथ लिखते हैं। हमारे और आपकी तरह नहीं कि जो चाहे कह दें, जो चाहे लिख दें, नहीं, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ लिखते भी हैं और कहते भी हैं। और वाक़ई उन्होंने लिखा है और कहा है कि अलीउन वलीउल्लाह न जुज़्वे अज़ान है न जुज़्वे कलमा है। लेकिन आप इस मसले को समझने के लिए पहले जुज़ की तारीफ को समझिए। जुज़ कहते किसे? जुज़ होता क्या है? जुज़ वो होता है कि अगर अपने कुल से कोई जुज़ निकल जाए तो जुज़ के निकलने के बाद कुल बाकी तो रहता है लेकिन नाकारा हो जाता है, अक्सर हो जाता है। मसल ये हाथ इस जिस्म का जुज़ है, ये जिस्म है, ये बदन है, ये कुल है, और ये हाथ इस कुल का जुज़ है। अब अगर खुदा न खास्ता किसी हादसे में किसी का हाथ उसके जिस्म से अलग हो जाए तो हाथ के अलग होने के बाद जिस्म बाकी तो रहेगा, बदन बाकी तो रहेगा, लेकिन ये हाथ की सूरत में जो जुज़ था वो बदन से जब अलग हो जाएगा तो ये बदन नाक़िस हो जाएगा, नाकारा और अबतर हो जाएगा। ये हाथ का पंजा अज़ीज़ों कुल है और ये हाथ की उंगलियां इस पंजे की जुज़ हैं। अब अगर खुदा न खास्ता किसी की एक उंगली कट जाए तो उंगली कटने के बाद ये कुल तो बाकी रहेगा पंजा, लेकिन ये जुज़ जो है ये इसके निकल जाने के बाद ये कुल जो है ये अबतर हो जाएगा, ये नाक़िस अधूरा हो जाएगा। और इसी बदन में एक चीज़ और रहती है अज़ीज़ों जिसे रूह कहते हैं।
अगर रूह निकल जाए तो न कुल बाकी रहता है न जुज़ बाकी रहता है। तो हमारे उलमा, हमारे फुक़हा ये समझाना चाहते हैं कि अलीउन वलीउल्लाह जुज़्व अज़ान और जुज़्व कलमा नहीं है। अलीउन वलीउल्लाह रूह अज़ान और रूह कलमा है। अगर ये अज़ान और कलमे से निकल जाए तो अज़ान भी मुर्दा हो जाएगी और कलमा भी बेजान होकर रह जाएगा। ज़रा देखते हैं करने का मकसद ये है कि जब तक ये तीनों इताअतें न कर ली जाएं उस वक्त तक के जन्नत में जाना मुहाल है। जब तक इन तीनों इताअतों के मुताबिक अमल न कर लिया जाए। और इताअतों पर अमल करने के लिए ईमान ज़रूरी है। और अब आप तमाम सुन्नी और शिया उलमा से पूछिए कि ईमान की ज़िदें क्या क्या हैं, ईमान के मुखालिफ अंसर क्या क्या हैं, तो वो आपको बताएंगे कि ईमान की मुखालिफ कुफ्र है, शिर्क है, निफाक है। जहाँ कुफ्र होगा वहाँ ईमान नहीं होगा, जहाँ शिर्क होगा वहाँ ईमान नहीं होगा, जहाँ मुनाफिकत होगी वहाँ ईमान नहीं होगा। तो हमें इन तीनों से अपना पीछा छुड़ाना पड़ेगा। यानी ईमान की इन तीनों मुखालिफ अंसर से हमें अपना पीछा छुड़ाना पड़ेगा। शिर्क किसे कहते हैं? अल्लाह को नहीं माना मुशरिक है। तो अब शिर्क कैसे दूर हो? शिर्क दूर हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह से। मगर अभी अहले इस्लाम में दाखिला नहीं हुआ। ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया लेकिन अभी कुफ्र बाकी है। शिर्क दूर हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से। अब मोहम्मद रसूल अल्लाह कहा तो कुफ्र दूर हुआ। और अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू रसूला, सूरह रात आयत 43, जिसमें अल्लाह कह रहा है कि मेरे हबीब, ये काफिर हैं जो कसमें खा खा कर कहते हैं कि तू अल्लाह का रसूल नहीं है, तू अल्लाह का हबीब नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, शिर्क दूर हुआ। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा, कुफ्र दूर हुआ। मगर अभी मोमिन नहीं बने, अभी मोमिन नहीं बने। अब मोमिन कैसे बने? ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, तो ये कुरान कह रहा है। इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून नशहदु अन्नका लिरसूलिल्लाह, सूरह मुनाफ़िक़ून आयत 1, जिसमें अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब, ये मुनाफिक तेरे पास आकर कसमें खा खा कर कहते हैं तू अल्लाह का रसूल है, तू अल्लाह का हबीब है, हम तुझ पर ईमान लाए हैं। मगर ये मुनाफिक हैं, ये झूठे हैं, ये मुंह पर कुछ कह रहे हैं, इनके दिल में कुफ्र है। तो अजीज़ों, मोमिन और मुनाफिक का पहचानना बड़ा दुश्वार, आसान काम नहीं। क्योंकि मुनाफिक जो है वो मोमिन का हमरंग होता है, जल्दी पता ही नहीं चलता कौन मोमिन है कौन काफिर है। मसलन जैसे खरे भरे बाग में एक तोता हरा लिबास पहनकर हरे पत्तों के बीच में चुप कर बैठ जाए, तो आप जल्दी पता नहीं लगा पाइएगा कि तोता कहाँ बैठा है, पत्ता कहाँ है। पता तब चलेगा जब या तो वो ऊपर से फल कुतर कुतर कर गिराए, या बाग के माली के लिए टाँव टाँव की आवाज़ें निकाले। तो बाग का माली ये कहकर उड़ा देता है, ए मुनाफिक तोते निकल जा निकल जा निकल जा, मेरे बाग से निकल जा, मेरे चमन से निकल जा। और यही अजीज़ों चमन रिसालत में होता है। कुर्बान हो जाइए अली शनास सहाबा पर, जिन्होंने ये इरशाद फरमाया, उन्होंने इरशाद फरमाया जिनके लिए आलम इस्लाम का ये कहना है कि सबसे पहले कलमा पढ़ा, सबसे पहले ईमान लाए, इसीलिए सिद्दीक़ कहलाए। तो उनका इरशाद है कि जब बज़्म रसूल में, चमन रिसालत में हम मोमिन और मुनाफिक की पहचान करते थे तो अली का नाम लेते थे।
علی کا نام سن کر جس کا چہرہ پڑتے مسرت سے سرخ ہو جائے اور کھل جائے سمجھ لیتے تھے کہ یہ مومن ہے، اور علی کا نام سن کر جس کا چہرہ زرد ہو کر سیاہ ہو کر لٹک گئے سمجھ لیتے تھے کہ وہ منافق۔ سب قربان ہو جائیے ان علی شناس لوگوں پر جن کا یہ ارشاد ہے کہ جب ہم بزم رسالت میں مومن اور منافق کی پہچان کرنا چاہتے تھے تو علی کا نام لیتے، جس کا چہرہ علی کا نام سن کر سرخ ہو جائے سمجھ لیتے تھے مومن ہے، اور جس کا چہرہ زرد ہو جائے سمجھ لیتے تھے کہ یہ منافق عزیز ہو گئے۔ خدا کی قسم علی کا نام وہ ہے کہ اگر چاہنے والوں کے سامنے آ جائے اور ان کے درمیان میں آ جائے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ دل کے نہا خانوں میں جو عشق علی چھپا ہوا ہے یہ چھلک کر باہر نہ آ جائے۔ صلاۃ بھیجیں محمد حسین۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف اللہ کا فرمان، دوسری طرف آیت کا ارشاد، اور تیسری طرف صحابہ کا اعلان۔ اسی لیے تو ہم سب نے مل کر کہا علی ولی اللہ صلی لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا، محمد رسول اللہ بھی پڑھ لیا، علی ولی اللہ بھی پڑھ لیا، یعنی اب ہم مومن ہو، اب بن گئے مومن۔ تو اب آپ ایمان سے بتائیے مومن بن گئے تو کیا جنت میں چلے جائیں؟ یقیناً جنت میں جانے کے لیے ایمان کی شرط ہے، مگر معاف کیجیے گا جنت لکھنؤ کی کوئی تحصیل تو ہے نہیں، نہ کوئی ہوٹل ہے کہ جس کا دل چاہے وہ بوریا بستر سر پر رکھ کر جنت میں داخل ہو جائے۔ یقیناً جنت میں جانے کے لیے شرطیں ہیں اور ایمان بھی شرط ہے، لیکن اگر عزیزوں خالی ایمان ہی پر جنت جانا ٹھہرا تو یہی علماء اور یہی فقہا ہمیں بتاتے ہیں کہ کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مومن نہ ہو۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ، چپا چپا، پتا پتا، بوٹا بوٹا مومن ہے۔ آسمان والے مومن ہیں، زمین والے مومن ہیں، عرش والے مومن ہیں، فرش والے مومن ہیں، پہاڑ والے مومن ہیں، برار والے مومن ہیں، اور ان کے بقول پہاڑ والے مومن ہیں، ان کے بقول غار والے بھی مومن ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، حیدری یا علی، حیدری یا علی، جب سبھی مومن ہیں اور سبھی جنت میں چلے جائیں گے تو آپ یہ بتائیے کیا وہ جنت شریفوں میں رہنے کے قابل رہ جائے؟ جو لڑائی جھگڑا یہاں پیچھا نہیں چھوڑتا وہ وہاں بھی نہیں پیچھا چھوڑے گا۔ اگر سبھی جنت میں چلے گئے تو جنت کا حال کیا ہوگا ذرا؟ اور اسی لیے مولوی صاحبان بیچارے مسلمانوں کو جنت میں جانے کا انتہائی شوق ہے، اور یقیناً ہونا بھی چاہیے۔ ہر عمل مسلمان جنت ہی جانے کے لیے کرتا ہے، اسی لیے مولوی صاحبان بیچارے کہتے ہیں کہ بھیا بقرعید میں موٹے موٹے بکرے اور بھیڑیں قربان کیا کرو۔
تو میں نے اب مولوی صاحب سے پوچھ لیا اتفاق سے کہ آپ یہ بتائیں یہ موٹے کی کیا چل گڑ گئے، کہنا جی آپ کو معلوم ہی نہیں؟ ارے روزے محشر یہی تو اپنی پیٹھ پر بٹھال کے پل صراط ہمیں طے کرائیں گے اور جنت تک پہنچائیں گے، یقین۔ اور علماء جنت کی عزیز و تعریف کیا کرتے ہیں؟ بال سے زیادہ باریک ہے، آگ سے زیادہ گرم ہے، اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ پیچھے جہنم ہے، آگے جنت ہے، نہ ادھر پکڑنے کا کوئی سہارا ہے نہ ادھر پکڑنے کا کوئی سہارا، اور جانا ہے بھیڑوں اور بکروں پر بیٹھ۔ اب آپ 2 لمحے کے لیے تصور کر لیجیے کہ روزے محشر پل صراط پر ایک لائن لگی ہوئی ہے، کسی کو برا لگ گیا صلوات بھیجنے محمد کچھ زیادہ ہی برا لگ گیا۔ ایک اور آواز ہے، بلند صلوات ہے۔ دل بولا علی مولا، علی مولا، بولی فلک بولا علی مولا، علی مولا، ہر دور میں سکہ علی مولا، علی مولا، وہی پہلا وہی پہلا علی مولا، علی مولا، حیدری یا اب حسینی بیویوں 2 لمحے کے لیے بس تصور کر لیجیے کہ روز محشر پل صراط پر مولویوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے، بکروں پر اور بھیڑوں پر بیٹھ کر چلے جا رہے ہیں جنت کی طرف۔ کسی طرح پہنچے دروازے جنت پر، اور جنت کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا اصحاب کہف کا کتا۔ ایک مرتبہ وہ ان بھیڑوں کو دیکھ کر جو بھونک حاضر، اور ایک پلٹی تو پورا گلہ نہ پلٹ جائے تو آپ مجھے پکڑ لیں خدا کی قسم۔ اسی لیے میں کہتی ہوں یہ مولویوں، ان بھیڑوں اور بکروں کے سہاروں کو چھوڑو، ارے وہ سہارے پکڑو جو اللہ کا رسول تمہیں دے کر گیا ہے، جو اللہ کا رسول تمہیں عطا کر کے گیا ہے۔ ان سہاروں کو تھامو، ان سہاروں کو پکڑو۔ کتاب اللہ ترتی و آل بیتی، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر اور عظیم چیزیں چھوڑ کر جاؤں گا، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اطرت، اپنے اہل بیت۔ جب پل صراط سے گزرنے لگو تو دونوں کو مضبوطی سے پکڑنا، ایک ہاتھ میں میرے اہل بیت کا دامن پکڑنا، ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب پکڑنا۔ اگر ادھر گرو گے تو اللہ کی کتاب بڑھ کر سنبھالے گی، ادھر گرو گے تو میری آل بڑھ کر تمہیں سنبھال لے گی۔ ذرا دے محمد اور بابا سے بلند صلوات ہے۔ یقیناً جتنے بھی اعمال ہیں سب جنت میں ہی جانے کے لیے ہیں۔ اور میں ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ہم سب اس پوری دنیا میں جتنے انسان اس زمین پر بیٹھے ہیں، اس دھرتی پر بیٹھے ہیں، آپ یقین کریں کوئی انسان اس دنیا کا باشندہ نہیں، کوئی انسان، کوئی آدمی اس دنیا کا باشندہ نہیں ہے۔ ملک صرف 2 ہی ہیں، ایک کا نام جنت ہے، ایک کا نام جہنم ہے۔ اب جو جہاں کا باشندہ ہو، صرف 2 ملک ہیں، مگر اللہ یہ تو جانتا تھا کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے۔ وہ اگر چاہتا تو سب کو جنتی میں بھیج دیتا، لیکن ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ اگر وہ سب کو جنتی میں بھیج دیتا تو کیا یہ جنت شریفوں کے رہنے کے لائق رہ جاتی؟ ہمارا اور آپ کا اور اس دنیا میں رہنے والے ہر انسان، مرد و عورت کا
مشاہدہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہ صاحب میرا گھر تو جنت تھا لیکن جب سے فلاں بہو بیاہ کر آئی ہے لڑ لڑ کر جہنم بنا دی. کوئی کہتا ہے صاحب میرا گھر تو جنت تھا لیکن جب سے فلاں داماد صاحب تشریف لائے مقدمے لڑ لڑ کر. کوئی کہتا ہے جی میرا محلہ تو جنت تھا، جب سے وہ کارپوریٹر ہوئے تب سے پورے محلے کو جہنم بنا دیا. کوئی کہتا ہے کہ میرا صوبہ تو جنت تھا لیکن جب سے وہ کرسی پر بیٹھے. کوئی کہتا ہے میرا ملک جنت تھا لیکن جب سے وہ تب سے جہنم بن گیا. ہمارا اور آپ کا مشاہدہ ہے کہ نہیں؟ تو اگر اللہ سب کو ہی جنت میں بھیج دیتا، اچھا اللہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ کچھ کو جہنم میں بھیج دے کچھ کو جنت میں بھیج دے. تو جسے اللہ جنت میں بھیج دیتا وہ تو بڑے خوش ہوتے. واہ کیا نظارے ہیں، کوثر کے کنارے ہیں، حوروں کے اشارے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے. اور جنہیں اللہ جہنم میں بھیج دیتا وہ کہتے میرے مالک نہ تو میرا کوئی گناہ نہ میری کوئی خطا، اور تو نے اٹھایا اور ڈائریکٹ ہمیں جہنم میں جھونک دیا. تو وہ کیا کرتے؟ وہ روز گھیراؤ کرتے، وہ روز اسٹرائک کرتے، وہ روز لانگ مارچ کرتے. تو اللہ نے کہا بھیا میں اپنے اوپر یہ ذمہ داری لینے کا نہیں، نہ میں کسی کو جنت میں خود سے بھیجوں گا نہ میں کسی کو جہنم میں خود سے بھیجوں گا. میں ایک تیسرا تھرڈ ورلڈ بنائے دیتا ہوں، ایک تیسری دنیا بنائے دیتا ہوں. اور اللہ نے یہ تیسری دنیا بنا دی اسی لیے. اور اللہ نے کہا اس دنیا میں دونوں اپنے ملکوں کے سفارت خانے کھول دوں گا، جنت کا بھی کھول دوں گا جہنم کا بھی. جہاں کا ویزا لے آؤ گے جنت کا ویزا لے آؤ گے جنت میں بھیج دوں گا، جہنم کا ویزا لے کر آؤ گے جہنم میں بھیج دوں گا. میں اپنے اوپر کیوں ذمہ داری لوں؟ بس اس نے یہ تیسری دنیا بنا دی عزیزوں، اور سب کو اس دنیا میں بھیج دیا. جاؤ اور جہاں کا لے کر آؤ گے ویزا اس کے مطابق جنت اور جہنم. لیکن بہرحال مسلمان کو جنت میں جانے کا بڑا شوق ہے، اور یقیناً ہونا چاہیے. ہر عمل جنت کی خواہش میں اور جنت کی تمنا میں مسلمان کرتا ہے. لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ان مسلمانوں سے صرف اتنا عرض کروں کہ یہ جنت میں جانے کی جلدی میں رہنے والوں، ذرا جنت میں جانے سے پہلے یہ تو پتہ کر لو کہ جنت کی رجسٹری کس کے نام ہے، جنت کے کاغذات کس کے نام ہیں. ہم یہاں لکھنؤ میں 200 اسکوائر فٹ کا ایک پلاٹ خریدتے ہیں تو پہلے کاغذات دیکھتے ہیں. 100 اسکوائر فٹ کا ایک کمرہ خریدتے ہیں تو پہلے کاغذات دیکھتے ہیں. چاہے جتنے عزیز سے خریدیں، چاہے جتنے اچھے دوست سے خریدیں، وہ کہے بھی کہ بھائی کاغذات کی کیا ضرورت ہے، ہمارے آپ کے اتنے اچھے تعلقات ہیں، ہمارے آپ کی اتنی مضبوط دوستی ہے، کاغذات کا کیا کام؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہی تو کہیں گے بھیا ہم میں اور آپ میں آج دوستی ہے، ہمارے اور آپ کے آج بہترین تعلقات ہیں، کیا پتہ کل ہماری اور آپ کی اولاد میں یہ دوستی نہ رہے. تو ہماری اولاد کے پاس کوئی تو سند ہونا چاہیے، کوئی تو ثبوت ہونا چاہیے اپنی جائیداد کا. اس لیے آپ کاغذات دکھا دیجئے. تو ایک چھوٹا سا کمرہ خریدیں تو پہلے کاغذات دیکھیں، اور جنت جیسی عظیم چیز خریدنے چلیں تو یہ نہ دیکھیں کہ جنت کی رجسٹری کس کے نام ہے، جنت کے کاغذات کس کے نام ہیں. ہم ان کے در پر آئے جو جنت کے مالک ہیں، اور کہا آپ ارشاد فرمائیں اور بتائیں کہ جنت کے کاغذات کس کے نام ہیں اور جنت کی رجسٹری کس کے نام. انہوں نے کہا ہم سے کیا پوچھتے ہو، ہم نے تو جنت کی رجسٹری اور جنت کے کاغذات ہر مسلمان کے گھر میں رکھوا دیے، جا کے دیکھ لو. اگر ہمارے علاوہ کسی اور کے نام یہ رجسٹری نکل آئے، کاغذات نکل آئے تو ہمارا نام بدل دینا. اب جو آ کر دیکھا تو دیکھا قرآن، اور قرآن کو کھول کر دیکھا تو سورہ دہر کی 12ویں آیت، جس میں اللہ اعلان کر رہا ہے وَإِذَا جَاءَ صَبَرُوا بِمَا جَزَاءَ جَنَّةً وَحَرِيرًا، میں نے ان کی محنت اور ان کے صبر کی جزا میں اپنی جنت اور حریر جنت ان کو دے دی. کھول کر دیکھا تو جنت کی رجسٹری ان کے نام نظر آئی، جنت کے کاغذات ان کے نام نظر آئے. لیکن کبھی آپ نے سوچا میری شہزادی کی کنیزوں، ماشاءاللہ اتنی مجلسیں سنتی ہیں 2 مہینے ہٹتے، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ جنت کی رجسٹری صرف 4 آدمیوں کے نام ہے؟
جس کے لیے پیغمبر اسلام کہے گئے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ فاطمۃ بضعۃ من اہل الجنہ علی حب علی ولی الجنہ. 4 آدمیوں کے نام ہے سورہ دہر، علی، فاطمہ، حسن اور حسین. تو عزیزو جنت کی رجسٹری صرف 4 آدمیوں کے نام نکلی قرآن میں. اب آپ مجھے بتائیں جتنے فضائل ہیں پنجتنی ہیں کہ نہیں؟ جتنے فضائل ہیں کہ پنجتنی ہیں کہ نہیں؟ صلوات میں محمد و آل محمد ہیں کہ نہیں؟ نماز میں محمد و آل محمد ہیں کہ نہیں؟ زیر قصہ محمد و آل محمد ہیں کہ نہیں؟ حدیث قصہ میں محمد و آل محمد ہیں کہ نہیں؟ ہر جگہ محمد و آل محمد ساتھ ساتھ. اور جب جنت کی رجسٹری کا مسئلہ آیا تو صرف آل محمد 4 کے نام نکلی قرآن میں. سورہ دہر 4 کے نام ہے، پیغمبر اسلام کا نام نہیں ہے سورہ دہر میں. اور یہ رجسٹری ہے جنت کی 4 کے نام. عزیزو تو عزیزو یہ مسئلہ ہی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہر جگہ محمد و آل محمد ساتھ ساتھ، ہر جگہ ہر فضائل پنجتنی، جتنے فضائل ہیں سب پنجتنی، اور جنت کی خریداری میں صرف آل محمد. آخر یہ مسئلہ کیا ہے؟ تو اب میرا تمام سنی اور شیعہ اور تمام عالموں سے یہ چیلنج ہے کہ کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی فرد، کوئی انسان کسی پھٹی کتاب میں، کسی نچی کتاب میں، کسی بوسیدہ روایت میں لا کے یہ دکھا دے کہ جب حسنین بیمار ہوئے ہیں تو پیغمبر اسلام نے بھی روزے رکھے ہیں. کوئی مجھے لا کے دکھا دے کسی کتاب میں. عزیزو تاریخ میں بس اتنا ملے گا کہ جب حسنین علیہ السلام بیمار ہو، پیغمبر اسلام آئے اور کہا کہ حسنین کی شفا کے لیے منت مان لو کہ ہم روزے رکھیں گے، اور یہ کہہ کر پیغمبر اسلام چلے گئے واپس. اب علی نے روزہ رکھا، فاطمہ نے روزہ رکھا، حسن نے روزہ رکھا، حسین نے روزہ رکھا، جناب فضہ نے بھی ساتھ میں رکھا، اور 3 دن صبر کرتے رہے. اپنی افطار کی روٹیاں سائل کو دیتے رہے، یتیم مسکین یسیر جو آتا رہا، اور خود پانی سے افطار کر کے روزے پر روزہ رکھتے رہے. آپ کہیں دکھا دیں کہ پیغمبر اسلام نے بھی روزے رکھے ہوں. اب پیغمبر اسلام نے کیوں روزے نہیں رکھے؟ پیغمبر زمان کی پالیسی ہے کہ میرا پیغمبر روزے نہ رکھے، میرے پیغمبر کی روٹیاں نہ جائیں سائل کی جھولی میں. میرا حبیب نہ اپنی جانب سے کبھی کلام کی منزل میں بڑھ سکتا ہے، نہ عمل کی منزل میں بڑھ سکتا ہے. وہ تو بس وہی کہتا ہے، وہی کرتا ہے جو میری مرضی ہوتی ہے. تو اللہ کی مرضی کے بغیر پیغمبر نہ کوئی عمل کر سکتے ہیں، نہ کوئی کلام کر سکتے. لیکن پھر بھی ایک الجھن ذہن میں مسلسل چلا کرتی کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے کہ سارے فضائل جو ہیں پنجتنی ہیں، محمد و آل محمد ہیں، اور جنت کی خریداری میں خالی آل محمد، خالی اہل بیت. مگر عزیزو دنیا اور آخرت کا کوئی مسئلہ ہو، آپ یقین کریں سلجھنا ناممکن ہی نہیں ہے جب ان سے انسان لو لگا لے. تو بس انہی کے در سے مسائل ہمیشہ سلجھ جایا کرتے ہیں اور مقصد حاصل ہو جایا کرتے ہیں. ایک دن میں مجلس پڑھنے کے لیے جا رہی تھی، اتفاق سے راستے میں ایک بہت بڑا آم کا باغ پڑ گیا. اب آم، اچھا پڑھنے والوں کو کھانے پینے کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہ تو آپ جانتی ہوں. آموں پر نظر پڑنا تھا کہ دل بے قرار ہو گیا آم کھانے کے لیے. بہترین آم لگے ہوئے تھے. میں نے باغ کے رکھوالے سے پوچھا، سواری سے منہ نکال کے کہ بھیا یہ باغ کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ باغ بک گیا. ہم نے کہا کس نے خریدا؟ اس نے 5 کے نام بتائے. تو 5 کے نام بتائے جنہوں نے خریدا تھا، جن میں سے 4 سے تو ہمیشہ ہماری انبنن رہتی، 4 سے تو بنتی ہی نہیں، ہمیشہ لڑائی جھگڑا مسئلہ. ایک سے بظاہر، لفظ پر جو ہے دھیان دیجیے گا، ایک سے بظاہر دوستی رہتی. میں نے کہا کہ اگر میں اس باغ میں داخل ہوئی اور آم توڑے اور یہ آ گئے تو یہ تو میری دوزخ بنا دیں گے کہ آپ کی میری تو بنتی ہی نہیں ہے، ہمیشہ لڑائی جھگڑا رہتا ہے، آپ میری اجازت کے بغیر میرے باغ میں آئیں کیسے؟
मगर फिर सोचा कि अल्लाह ने अक्ल किस दिन के लिए दी। ये सोच के मैं सवारी जो उतरी हो गई बाग के अंदर। अब मैंने आम तोड़े भी और जो थैले दबाए थे बगल में उसमें भरे भी, और कुछ खाए पिए भी। खा ही रही थी कि वो आ गए चारों। आपकी हिम्मत कैसे पड़ी, आपकी जसारत कैसे हुई, आपने मेरे बाग में कदम कैसे रखा जब मेरी आपकी बनती नहीं तो अब यहाँ ही कैसे, और मेरे ये आम आपने तोड़े कैसे? मैंने कहा जी मैंने आपके आम नहीं तोड़े, वो जो मेरा 5वां दोस्त है उसके हिस्से से मैंने ये आम तोड़े। और जब इन आमों का हिसाब लिखिएगा तो जो मेरा 5वां दोस्त है उसके हिसाब में मेरा हिसाब लिख दीजिएगा। अब बेचारे चारों चुप, अब क्या करें? तो अजीजों, जब तक कि वो 5वां भी मेरा मुखालिफ ना हो जाए ये 4 मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस यहीं से बात समझ में आ गई कि पैगंबर ने रोजे क्यों नहीं रखे, पैगंबर की रोटियां साहिल की झोली में क्यों नहीं गई। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब न तो तू रोजे रखेगा, न तेरी रोटियां साहिल की झोलियों में जाएंगी, और न कल कोई मुल्ला तेरा सहारा लेकर मेरे जन्नत में घुसने की कोशिश करे। अब जिसे जन्नत लेना है, जिसे जन्नत हासिल करनी है, वो इन चारों के दर पर आए, वो इनके दर पर नारे सलवार। बस मैं अपनी मंजिल की तरफ आ गई, कनीज़ाने फातिमा और कनीज़ाने हुसैन। चंद जुमले आपके सामने और कहना चाहूंगी कि ये दुनिया वाले ये समझते हैं कि बहुत आसानी के साथ हम जन्नत में चले जाएंगे, क्योंकि जन्नत का तज़किरा हो रहा है आपके सामने, और जन्नत के मालिक का दरबार सजा हुआ है, उनके सदक़े में हो रहा है, इसलिए हम सबको इन्हीं के सदक़े में इंशाअल्लाह जन्नत जाना है। तो हर एक ये समझता है कि जिस तरह ये मालिकाने जन्नत हैं, अल्लाह ने जिनको जन्नत का मालिक बना दिया है और ये जन्नत के मालिक हैं और ये जन्नत में जाएंगे, उसी तरह हम भी चले जाएंगे जन्नत। और जबकि अल्लाह ने कुरान ने साफ साफ कह दिया है अजीजों कि नजासत से पैदा होने वाला मेरी जन्नत में जा नहीं सकता। आप लोग माशाल्लाह कुरान पढ़ने वालों में से हैं। नजासत से पैदा होने वाला मेरी जन्नत में नहीं जा सकता, और ये खुद जानते हैं जिस नजासत से मैंने 38वीं और 39वीं आयत सूरे का नाम ज़हन से निकल गया इस वक्त, जिसमें अल्लाह ने कहा है कि नजासत से पैदा होने वाले मेरी जन्नत में नहीं जा सकते। क्या ये कुछ फहमी में मुब्तला है कि ये मेरी पाक जन्नत में चले जाएं? और ये उस नजासत को खुद जानते हैं जिस नजासत से मैंने इनको पैदा किया। तो अजीजों, अगर हमने जन्नत का रहबर, जन्नत में ले जाने वाला किसी ऐसे को बना लिया जो खुद ही नजासत से पैदा हुआ है, जो खुद ही जन्नत में ना जाएगा, वो हमें क्या ले जाएगा? इसीलिए अल्लाह ने कहा जन्नत का रहबर ऐसा तलाश करो, जन्नत के लिए हाजी और रहनुमा ऐसा तलाश करो जिसके करीब कभी नजासत हिम्मत ही न कर सके जाने के लिए, जिसके लिए मैं खुद ऐलान करूं अपनी किताब में, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतahhirakum तत्हीरा। तो अजीज़ों, अल्लाह कह रहा है नजासत से पैदा होने वाले मेरी पाक जन्नत में जा ही नहीं सकते, और ये खुद जानते हैं मैंने जिस नजासत से इन्हें पैदा किया है। तो अब कहिए तो सारे लखनऊ वालों की तरफ से हाथ जोड़कर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कर, मेरे मालिक तूने रोज़े रखवाए जन्नत के वादे, नमाज़ें पढ़वाई जन्नत के रोज़े वादे पर, तुम तो ज़कात अदा करवाया जन्नत के वादे पर, हज और उम्रा करवाया, ज़ियारतें करवाई जन्नत के वादे पर, और अब कह रहा जो नजासत से पैदा हुआ है वो मेरी जन्नत में जा ही नहीं सकता।
یہ میرے مالک کہ ہم نے کوئی اپلیکیشن تیری بارگاہ میں لگائی تھی کہ ہمیں نجاست سے پیدا کر دے، کوئی وقت بھیجا تھا اپنا تیرے باپ کہ ہمیں نجاست سے پیدا کر دے، تو نے خود ہی پیدا کیا نجاست سے، خود ہی کہہ رہا کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ تو اللہ نے کہا ہے میرے بندے میری بارگاہ میں گستاخیاں نہ کر، میں نے تیرے علاوہ بھی بہت سی چیزیں نجس پیدا کی اور کوئی نجس آج تک پیدا ہی نہیں کیا جس کا پاک کرنے والا نہ بنا دیا ہو۔ اور جا کر علماء سے دریافت کریے اور پوچھئے کہ 11 نجاستیں ہیں، 14 پاک کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا مجھ سے بحث نہ کر، جا اپنا پاک کرنے والا تلاش کر جو تیری خلقت کو پاک کر کے تجھے قابل بنا دے کہ اس کے پیچھے جنت میں چلا جائے۔ صلوات دیتے ہیں اور عزیز وہ ہر چیز ایک طرح سے پاک نہیں ہوتی۔ علی علی ہم سب کا مولا، علی 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 تیرے سہارے، علی علی ہم تیرے حوالے، علی علی نعرے حیدری، نعرے حیدری، سلام کے امام زمانہ، نعرے سلوات۔ اور کنیزان جناب علی اکبر، کنیزان جناب صغرا، ہر چیز ایک طرح سے پاک نہیں ہوتی، مختلف چیزیں مختلف طریقے سے پاک ہوتی۔ کسی کو آگ پاک کرتی ہے، کسی کو دھوپ پاک کرتی ہے، کسی کو زمین پاک کرتی ہے، کسی کو آگ پاک کرتی ہے، کسی کو انتقال پاک کرتا ہے، کسی کو استحالہ پاک کرتا ہے۔ لوہا نجس ہو جائے آگ میں گرم کر دیجئے پاک ہو جائے گا، کسی کو زمین پاک کرتی ہے۔ اسلام ظاہر کو پاک کرتا ہے، ایمان باطن کو پاک کرتا ہے، اور علی کی محبت حسب و نسب کو پاک کرتی ہے۔ ذرا دیتے ہیں صلی علی محمد جل برد۔ اور اسی میں ایک فقہی مسئلہ اور ہے، بس 2 لفظ، مختلف طریقے مختلف چیزوں کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے رکھے، شریعت میں رکھے۔ اور شریعتی میں یہ مسئلہ کہ اگر کسی چیز کو کتا یا سور چھو لے تو اب آپ اسے سمندر میں ہوتے دے دیجئے، وہ پاک نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ڈبل نجس، کتا اور سور جسے عربی میں خنزیر کہتے ہیں، یہ ڈبل نجس ہے۔ تو ان کو پاک کرنے کے لیے شریعت نے ڈبل طریقے رکھے۔ اگر آپ انہیں پاک مٹی سے ملتی رہیں گے نہیں پاک ہوگا، سمندر میں ہوتے دیتے رہیے نہیں پاک ہوگا، پہلے انہیں پاک مٹی سے ملیے تب انہیں پانی سے پاک کریے تو یہ پاک ہو جائے گا۔ تو اب بس 2 جملے کہہ دوں اسی کو بدل کر۔ اب کسی پڑھے لکھے میں یا کسی جاہل میں اگر کتے اور سور کے صفات پیدا ہو جائیں تو اب اسے خالی محمد کا کلمہ پاک نہیں کرے گا، جب تک کہ ابو تراب کی محبت کی مٹی سے نہیں ملے گا نجس کا نجس رہ جائے گا۔ بس عزیزو یہی جنت کے رہبر ہیں، یہی جنت کے مالک ہیں۔ اللہ نے ان کو جنت کا مالک نہیں بنایا، جنت ان کے سپرد کر دی، سلسبیل کا مالک بنا دیا، طوبہ ان کے زیر قدم کر دیا، جنت ان کے نام کر دی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں بے پناہ قربانیاں دی اور عظیم قربانیوں کے ساتھ انہوں نے کبھی اللہ سے کوئی صلہ نہیں کیا، اللہ سے اپنی قربانیوں کی کوئی جزا نہیں مانگی، اسی لیے اللہ نے ان کو جنت جزا میں عطا کر اور اپنی تمام
کائنات کا زمین و آسمان کا مالک ادھر قرار دے جزا میں عطا کر دی، عطا میں نہیں دی ہے۔ یاد رکھیے گا اس نقطے کو، اللہ نے ان کو جنت عطا میں نہیں دی ہے، عطا اور جزا میں بڑا فرق ہوتا ہے، ایک نقطے کا فرق ہے بتائیے۔ عطا یہ ہے کہ آپ راستے میں جا رہی ہیں، کوئی فقیر ملا، اللہ کے نام پر دے دیجیے، آپ نے 2 روپے رکھ دیے، اس نے آ کے نکالی، اتنی مہنگائی ہوئی ہے 2 روپے، آپ نے جبٹ کے اپنا اٹھا لیا اور اس کا 2 نہیں دیتے۔ جزا یہ ہے کہ میرا پنکھا خراب ہو گیا، آواز دینے لگا، میں نے مستری کو بلایا، بھیا یہ پنکھا خراب ہو گیا، اسے ٹھیک کر دو، کہا ہاں ٹھیک تو کر دوں گا، 50 روپے لوں گا، میں نے کہا میں دوں گی۔ اب اس نے میرا پنکھا ٹھیک کر دیا، عزیزو اب اگر میں چاہوں تو اس کے 2 روپے نہیں روک سکتی، اس لیے کہ یہ میری عطا نہیں ہے، یہ اس کی محنت کی جزا ہے۔ تو جزا اور عطا میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنی کائنات کا مالک انہیں عطا میں نہیں بنایا ہے، ان کی محنت کی جزا میں سب کچھ عطا کیا ہے، اور کہا بس یہی مالک و مختار ہیں، جو کچھ چاہیے ان کے قدموں میں آؤ، ان کے قدموں کو تھامو، ان کے قدموں میں سر جھکاؤ، ان کی محبت کی شمع دل میں جلاؤ، دیکھو دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ صلوات دیجیے اور عزیزو یہ فطری چیز ہے کہ کوئی بھی بہت ہی خوبیوں والا ہو تو انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کے جیسے ہو جائیں، اور جب وہ اس کا جیسا نہیں ہو پاتا ہے تو پھر اس کا تو کچھ نہیں بگاڑ پاتا، لیکن اس سے دشمنی اور عداوت شروع کر دیتا ہے۔ بس یہ کہ کربلا جو عالم وجود میں آئی عزادارو، کہ کربلا کے عالم وجود میں آنے کا کوئی اور راز نہیں، یہ صرف علی کی صفات کی وجہ ہے۔ اللہ نے اتنے صفات عطا کر دی کہ اس کا کوئی مقابلہ نہ کل کر سکا، نہ آج کر سکا، نہ تابع قیامت کر سکا۔ تو جب کوئی مقابلہ نہ کر سکا علی کے صفات اور علی کی عظمتوں کا اور ان کی بلندیوں کا، تو پھر ان کی جڑ کاٹنا چاہیے۔ مسجد کوفہ میں ضربت لگی دشمنی کی، لیکن دشمنی علی کی دشمنی کی آگ دلوں میں بھڑک رہی۔ امام حسن کو زہر دے دیا گیا، لیکن اس بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے کم نہ ہو رہے۔ اب حسن کے قائم مقام حسین، تو اب یہ دشمنی ادھر منتقل ہوتی گئی، یہاں تک کہ کربلا بن گئی ہے۔ حسین علی کی دشمنی کربلا کی صورت میں صبح قیامت تک دنیا پر چھا گئی ہے۔ اور حسین اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، انسانیت کو بلندی عطا کرنے کے لیے، انسانیت کو جگمگانے کے لیے ایک چھوٹا سا مختصر سا قافلہ کربلا میں لے کر آئے۔ غداروں میں تفصیل سے مسائل نہیں پڑھیں، غداروں علم میں اتنی طاقت نہیں، انتہائی اختصار کے ساتھ مسائل پڑھوں گی، لیکن اگر دلوں میں درد ہے کربلا ہے، اور فاطمہ زہرا کا اجڑا ہوا گھر پیش نظر ہے، اور حسین کی لٹی ہوئی سرکار دلوں کو بے قرار کر رہی ہے، تو پھر آنکھوں میں آنسو روک ہی نہیں کرتا۔ عزاداران ایمان چھوٹا سا قافلہ لے کے آئے حسین کربلا میں، جہاں دن پر دن راتوں پر راتیں گزر رہی ہیں، اور یہ حسین کی محبت کی خدا کی قسم اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، کہ اللہ نے حسین کو 3 بیٹیاں دی تھیں، حسین نے تینوں کا نام فاطمہ رکھا، اور اللہ نے حسین کو 3 بیٹے دیے تھے، تینوں کا نام علی رکھا تھا حسین۔ کربلا میں جو زندہ بچے ولی ابن حسین زین العابدین کے نام سے مشہور ہے، اور اولاد والی ویڈیو کربلا میں 2 علی شہید، ایک 18 سال کے علی اور ایک 6 مہینے کے، اور دونوں کا نام سمجھنے کے لیے ایک کو علی اکبر کہا جاتا ہے،
दूसरे को अली असगर कहा जाता है। जब हुसैन का खजाना खाली हो, जब अब्बास के बाजू की कलम हो, और जब अली का और हुसैन का शेर फुरात के किनारे बाजू कटा कर सो गया और दुश्मन ने ताने देना शुरू किए, हुसैन या तो आओ खुद मुकाबले के लिए, या अगर कोई बहादुर बच गया हो तो भेजो उसे मुकाबले के लिए। तो अकबर चले, अकबर चले आए हुसैन की खिदमत में, सलाम किया, हाथ जोड़कर इजाज़त मांगी। हुसैन ने कहा अली अकबर, ज़ैनब ने बड़ी मेहनत से 18 साल पाला और ये मेरे लाल पालने वाली का बड़ा हक है। जरा जाओ, जाकर पालने वाली से तो इजाज़त ले आओ। अली अकबर सर को झुकाए हुए खेमे के अंदर आए। एक मर्तबा निगाह ज़ैनब अली अकबर के चेहरे पर अज़ादारों पड़ी और ज़ैनब ने आसमान की तरफ सर उठा दिया। ये मेरे अल्लाह, ये मेरे मालिक, ऐसा लग रहा है जैसे आज मेरा बच्चा कुछ मुझसे मांगने के लिए आ रहा, कोई सवाल करने के लिए आ रहा। ये मेरे मालिक, अगर मेरे लाल ने, मेरे 18 साल वाले ने मुझसे पानी मांग लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी अपने बच्चे को? ये मेरे मालिक, मेरी इज्जत तेरे हाथों में। अली अकबर करीब आ गए, कहा मेरे लाल कुछ कहना चाहते, कहा फूफी अम्मा कहना चाहते। ये कहकर अली अकबर ने अपना सर ज़ैनब के ज़ानू पर रखा। ज़ैनब ने अली अकबर के सर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया, उंगलियों से बालों में शाना करना शुरू कर दिया। अली अकबर आँखों को बंद किए हैं। एक मर्तबा आँखों को खोला, फूफी के चेहरे को हसरत से देखना शुरू किया। ये मेरे लाल कुछ कहना चाहते हो? हाँ फूफी अम्मा, कहना तो चाहता हूँ। कहा कहो मेरे लाल, क्या कहना चाहते हो? कहा फूफी अम्मा, बस मरने की इजाज़त लेने के लिए आया हूँ। बीवी इतना सुनना था कि ज़ैनब तड़प गई। अली अकबर का सर ज़मीन पर रखा, तड़प कर खड़ी हुई। ये अली अकबर इसीलिए 18 साल पाला था, इसीलिए 18 साल तक मेहनत की थी कि मैं जिंदा रहूं और तुम्हें मरने की इजाज़त दे। अली अकबर ने गले में बाहें डाल दी। अच्छा फूफी अम्मा, मरने की इजाज़त कहीं देना चाहती न थी, मगर एक बात बताइए कि जब कल दरे जन्नत पर दादी आपसे सवाल करेंगी, ज़ैनब तुझे अपना लाल बड़ा प्यारा था, 18 साल की मेहनत तुझे अजीज थी, और जिसे मैंने चक्कियाँ पीस कर पाला था, जिसे मैंने वाक़े कर करके पाला था, वो मेरा हुसैन तुझे अजीज न था। बस ज़ैनब खड़ी हो गई, जाओ अली अकबर खुदा हाफिज़, ए मेरे लाल अलविदा, जाओ मैंने तुम्हें मरने के लिए रुख्सत किया। चले अली, चले आए हुसैन को सर झुकाकर सलाम किया और चले अली। हुसैन से रुख्सत होकर चले। अली अकबर हाथ में नेज़ा लेकर चले अली अकबर। और एक मर्तबा हुसैन ने आवाज़ दी, अली अकबर एक मर्तबा फिर अपना चेहरा दिखा दो। अली अकबर ने मुड़कर बूढ़े बाप को देखा और उसके बाद सलाम आखिरी किया और अली अकबर चले अज़ादारों। इधर अली अकबर जा रहे हैं, उधर फौज यजीद में गुफ्तगू हो रही है। हुसैन का सबसे कीमती जौहर अब आ रहा है। हुसैन का 18 साल का बेटा आ रहा है, बड़ा बहादुर बेटा आ रहा है। इससे इस तरह से जंग मुमकिन नहीं है। हुसैन देख रहे हैं, अली अकबर घोड़े पर सवार हुए ज़ादारो, अली अकबर जा रहे हैं। जैसा जैसा मुकातिल कहते हैं अली अकबर का घोड़ा तेज होता जाता था, वैसे ही वैसे हुसैन घुटनों पर दोनों हाथ रखते हुए अपनी झुकी हुई कमर के साथ जवान बेटे के पीछे दौड़ते हुए चले जा रहे। एक मर्तबा अली अकबर के कान में आवाज़ आई कि जैसे कोई पीछे पीछे दौड़ता हुआ आ रहा था और गिर पड़ा। अली अकबर ने, नौजवान अली अकबर ने मुड़कर देखा तो रोने वालों, ये गिरने वाला कोई और नहीं था, ये अली अकबर का बूढ़ा बाप हुसैन था, जो ठोकर खाकर एक मर्तबा जलती ज़मीन पर गिरा। अली अकबर ने घोड़ा मोड़ा, घोड़े से उतरे, हाथ जोड़े, बाबा आपको दादी की कसम पलट जाइए। कहा बेटा पलट तो जाता हूँ, मगर क्या करूँ, इस दिल को करार नहीं आता। मेरे लाल जब तक तेरा और मेरा सामना रहे, मुड़ मुड़ के मुझे देखते रहे। अकबर करबला में आए रोने वालों, यानी नबी की सूरत करबला में आई।
علی کی ہیبت کربلا میں آئی، حسن کا جگر کربلا میں آیا، عباس کی شجاعت کربلا میں آئی، اور حسین کا دل کربلا میں آیا۔ ایک مرتبہ تلوار و نیزہ سنبھال کر علی اکبر نے آواز کی، کون ہے سر ساتھ کے فوجیوں میں جو یہ سمجھتا ہے حسین کا سر کاٹ لے گا؟ ارے پہلے میرا سر کاٹ لو تب میرے بابا کے سر کی تمنا کرنا۔ اب جو علی اکبر نے ہزاروں تلوار سنبھالی تو لاشوں کے ڈھیر لگا دی، سر اتنے کٹے تھے کہ راستہ نہ ملتا، خون اتنا بہ رہا تھا کہ گھوڑے کے قدم آلودہ ہوتے جا رہے۔ شمر گھبرا گیا، ادھر ساتھ گھبرا گیا، ارے اکبر سے کیسے جنگ کی جائے؟ کہا تو بھول گیا یہ اکبر نہیں، یہ عباس کے بھتیجے ہیں، شیر کا بھتیجا بھی شیر ہوتا ہے۔ کہا پھر؟ کہا جب تک ہم نے دھوکے سے اس شیر کے بازو نہیں کاٹے وہ شیر ہمارے قابو میں نہیں آیا۔ دھوکے سے اس جوان پر حملہ کرو تب کامیابی ممکن ہے۔ اولاد والی بیویوں فوج یزید میں منصوبہ بنا کہ فوج کا ایک دستہ للکار کر علی اکبر کی طرف بڑھے اور دوسرا وہیں پیڑ کی آڑ میں نیزہ تان کے کھڑا رہے۔ فوجی دستے نے بڑھ کر علی اکبر کو للکارا، ادھر سے علی اکبر آ رہے تھے پوری طاقت سے دشمن پر حملہ کرنے کے لیے، اور ادھر سے پیڑ کے پیچھے چھپے ہوئے دشمن نے پوری طاقت سے علی اکبر کے کلیجے میں نیزہ مارا۔ اب جو ہزاروں نیزہ پڑا، زخم پیدا ہوا، کیسا زخم کہ سینے کی ہڈیوں نے جگہ دے دی۔ نیزے کے پھل کو پڑھ کر کلیجے نے چوم لیا۔ کہاں سے لاؤں وہ الفاظ جو بتا سکیں کہ بڑی جوان علی اکبر کے کلیجے کا زخم کتنا گہرا تھا۔ یہ رونے والی عزادار بیویوں اگر اس سے اندازہ کر سکتی ہو تو اندازہ کرو کہ کلیجے سے نیزہ نکل نہیں سکا، ظالم نے کھینچ کر کلیجے سے نیزہ نکالا، نیزے کی علی علی اکبر کے کلیجے میں ٹوٹی، خون کا فوارہ ابلا، گھوڑے سے گرتے ہوئے بیٹے نے آواز دی، یا بتاؤ من السلام، اے بابا غلام کا سلام آخری قبول کیجئے۔ ہاں بہنوں سنو اور جوان کا حق ماتم ادا کرو۔ جوان کی آواز، زخمی بیٹے کی آواز سن کر زخمی حسین، صبح سے لاشوں پر لاشیں اٹھانے والا حسین، پیاسا حسین، سوکھی زبان پر، سوکھے ہونٹوں پر سوکھی زبان پہننے والا حسین چلا، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر دوڑتا ہوا چلا۔ اے فوج الحمدللہ بتاؤ میرا جوان کہاں ہے؟ کسی نے کہا تمہارا لال ادھر ہے۔ جب حسین ادھر گئے، کہا رہے ادھر نہیں، علی اکبر کو ادھر تمہیں آواز دے رہے ہیں۔ حسین دوڑتے ہوئے ادھر چلے، ٹھوکریں کھاتے ہوئے۔ جب حسین سمجھا گیا، دونوں ہاتھ زمین پر ٹیکے، دونوں ہاتھوں سے دوڑتے ہوئے چلے، علی اکبر کے قریب آئے، اپنے کو گرا دیا۔ اے میرے لال اٹھو، تیرا باپ آیا ہے، اے میرے علی اکبر اٹھو، حسین آیا ہے۔ علی اکبر نے بند ہوتی ہوئی آنکھیں کھولی اور کہا اے بابا غلام کا سلام آخری قبول کر لیجئے، اور اے بابا کلیجے میں نیزہ بڑی اذیت دے رہا ہے، یہ نیزہ اگر ممکن ہو تو نکال لیجئے۔ عزادارو، بوڑھا باپ جوان کے سرانے بیٹھا، ایک مرتبہ آسمان پر نظر ڈالی، بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ کہہ کر اکبر کے کلیجے میں ہاتھ ڈالا، نیزے کا دستہ پکڑا اور کہا یا علی۔ اب جو یہ نیزہ نکلا اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا، خون کے فوارے ابلنے لگے، حسین منہ پر منہ رکھ کر لپٹ گئے۔ اے میرے لال علی اکبر، اے میرے جوان علی اکبر، اے میرے بچے علی اکبر۔ حسین آواز دے رہے ہیں، علی اکبر نے پوری طاقت جمع کی، آنکھیں کھولی، خون میں ڈوبے ہاتھ جوڑے۔ بابا علی اکبر دنیا سے جا رہا، اب ایک مرتبہ آخری بار اس بہن کی زیارت کرا دیجیے جس سے علی اکبر وعدہ کر کے آیا تھا، بہن پریشان نہ ہونا، میں تمہیں آ کر لے جاؤں گا۔ اے بابا بس آخری مرتبہ زیارت کرا دیجئے۔ حسین نے علی اکبر کے خون میں ڈوبے ہوئے ہاتھ اٹھائے، دو انگلیاں اے میرے لال انگلیوں کے درمیان میں دیکھو۔ ہاں بابا مدینہ نظر آ گیا مگر اپنا محلہ نظر نہیں آتا۔ اے میرے بچے اور غور سے دیکھو، ہاں محلہ بنی ہاشم نظر آیا مگر اے بابا بہن نہیں نظر آتی، بیمار بہن سہرا نہیں دکھائی دیتی۔ ارے ایسا تو نہیں کہ دنیا سے رخصت ہو گئی؟ کہا نہیں علی اکبر، ابھی تیری بیمار بہن زندہ ہے، تیری
याद में तेरे इंतजार में अड़ियां रगड़ रही है, जरा और गौर से देखो। ये अपने अपने भाइयों को चाहने वाली बहनों, अब जो अली अकबर ने पूरी ताकत समेटी, उंगलियों के दरमियान देखा तो देखा बीमार चाहने वाली बहन। चलते वक्त जो अली अकबर के कदमों के निशान बनाए थे, उस टीले पर अपने को गिराए हुए, ए भैया अब इंतजार नहीं होता, ए भैया अब करार नहीं आता, ए भैया अब जिंदा नहीं हो जाता, ए भैया अल्लाह चले आओ, ए मेरे अली अकबर अल्लाह कर से अर्ज करा दो। ए बाबा बर्दाश्त नहीं होता, हाथ नीचे करिए, उंगली नीचे करिए, अब बर्दाश्त नहीं होता। इधर हुसैन ने उंगलियां नीचे की, उधर क़िबले का रुख किया जवान ने। अस्सलाम अलैका या अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या अपना रसूलुल्लाह। लाश अली अकबर जवान का लाशा बूढ़े बाप ने उठाया आजादारो, सीने से सीना मिला हुआ, पैर जमीन पर खद देते हुए। कौन था जो आकर हुसैन को सहारा दे दे? कौन है जो जवान का लाशा संभाल ले? एक मर्तबा हुसैन से सबलाना किया, जल्दी जमीन पर बेटे की लाश रखी और खैमे की तरफ देखा। ए मेरे बच्चों आओ, मेरे बच्चे का लाशा ले चलो। छोटे छोटे बच्चे निकले, कमर के नीचे हाथ डाले, लाशा अली अकबर खैमे में आया। उधर सोहरा तड़प रही है, ए मेरे भाई इंतजार नहीं होता, ए भाई अब जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। उधर चादर हटा के रुए पिसर से पुकारी माँ, अरे क्या सो रहे हो साथ पे मेरे नौजवान, अरे उठो मिसाले माहिए बेआब हूँ तपा, कुछ हाल अपना अपनी ज़बान से करो बयां, बर्ची कहाँ लगी है, कहाँ से खाई है, अल्लाह कुछ बताओ कि बेचैन आई है। ज़ैनब ने अपने को गिरा दिया। अली अकबर 18 साल वाला था, दुल्हन ब्याह कर लाने का अरमान दिल में रह गया। सुहरा मदीने में तड़प रही है, अली अकबर अब सुहरा को लेने के लिए कौन जाएगा?